أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسي أو عرش أو سماء أو أرض أو جان أو إنس، لا يدرك بفهم ولا يقدر بفهم، ولا يشغله سائل ولا ينقصه نائل، ولا ينظر بعين ولا يحد بعين، الذي ليس له ضد ولا ند ولا مثل ولا شبيه. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما ابن زهراء بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. پروردگار متعال کی خاص توفیق ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے اس موضوع پر گفتگو جاری ہے، وہ اصحاب جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، وہ اقوام جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ آج انشاءاللہ جن اصحاب پر گفتگو ہوگی وہ اصحاب الجنت ہے۔ اصحاب الجنت، ایک تو وہ اصحاب جو جنت میں جائیں گے، جو جہنم کے مقابل میں جنت ہے وہاں پر جائیں گے، وہ مراد نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر اصحاب جنت سے وہ مراد لیے گئے، لیکن وہ کوئی قوم نہیں ہے، کوئی قصہ نہیں ہے، وہ افراد ہیں جو اپنے نام اعمال اور شفاعت محمد و آل محمد علیہ السلام ان کے طفیل جنت میں جائیں گے۔ لیکن اصحاب الجنت سورہ مبارک قلم میں باقاعدہ ایک گروہ کو قرآن نے بیان فرمایا کہ یہ وہ افراد تھے جن کے والد کے پاس ایک باغ تھا۔ جنت کہتے ہیں عربی میں باغ کو۔ دراصل جنت کے معنی ہے کہ انسان کی آنکھوں سے کوئی چیز ستر الشیء عن الحاسہ۔ جنہ کے عربی میں معنی ہے ستر الشیء عن الحاسہ، انسان کی محسوسات میں کوئی چیز نہ آئے، انسان ایک چیز کو حس نہ کر سکے، دیکھ نہ سکے۔ اسی لیے جو ماں کے شکم میں بچہ ہوتا ہے اسے جنین کہتے ہیں، کیونکہ وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، جنین ہوتا ہے، ماں کے شکم میں ہوتا ہے۔ مجنون، پاگل کو مجنون کہتے ہیں کیونکہ اس کی عقل بھی نظر نہیں آتی، اس لیے اسے مجنون کہتے ہیں۔ اسی طرح جنگ میں جو انسان ڈھال رکھتا ہے اسے جنہ کہتے ہیں عربی میں، کیونکہ اس کے نیچے بھی انسان اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے، تیروں اور سنا سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عربی میں جنت کہا جاتا ہے، جنت اس زمین کو کہا جاتا ہے جو کثیر درختوں کی وجہ سے جس کی زمین دکھائی نہ دے۔ اتنے زیادہ درخت اگر کسی زمین پر لگے ہوں کہ پھر اس کی زمین نظر نہ آئے تو اسے جنت کہا جاتا ہے، اور اگر اتنے درخت نہ ہو تو پھر اسے روضہ کہا جاتا ہے، جنت نہیں کہا جاتا۔ تو یہ ایک شخص تھا جس کے پاس جنت تھی، یعنی ایسا باغ تھا جس میں بہت زیادہ درخت تھے، بہت زیادہ درخت۔ اس کی اولادوں کو پھر اصحاب الجنت کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ مبارک قلم میں اس کی اولاد کو اصحاب جنت کہا۔ یہ شخص جس کا باغ تھا، یہ اپنے باغ میں سے اپنی ضرورت کے حساب سے پھل توڑ لیا کرتا تھا اور اپنے گھر لے آیا کرتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے پھل ہر روز تو پھل نہیں توڑے جاتے، اس کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک سیزن ہوتا ہے، ایک موسم ہوتا ہے۔
تو جب بھی جیسے کھجور ہے، اب کھجور کا ایک موسم ہے جس وقت کھجور کے سارے درختوں کی کھجوریں توڑی جاتی ہے، اس کے بعد اسے بیچ دی جاتی ہے بازاروں میں، پھر وہ چلتی ہے بازاروں میں، لیکن درخت سے ٹوٹنے کا اس کا ایک موسم ہے۔ یہ آم ہے، ابھی آپ لینے جائیں بازار میں تو آپ کو آم نہیں ملیں گے کیونکہ اس کا موسم نہیں ہے ابھی۔ تو جب بھی اس باغ کے میووں کا کٹنے کا موسم آتا تو یہ شخص جس کا اپنا باغ تھا، جتنی اس کی ضرورت تھی اتنا وہ لے لیتا تھا، اور بقیہ سب کا سب رائے خدا میں انفاق کر دیا کرتا تھا، سب کا سب غریبوں، مسکینوں، محتاجوں میں بانٹ دیا کرتا تھا۔ اس کے بدلے میں ہر سال اس کے باغ میں اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ ظاہر میں دیکھے تو کمی ہونی چاہیے، لیکن پروردگار انفاق کا صلہ برکت کی وجہ سے دے دیتا ہے۔ ظاہر میں دیکھے تو باغ میں کمی ہونی چاہیے، اس کے مال میں کم ہونا چاہیے، لیکن اس کے مال میں دن بدن برکت ہو رہی۔ اگلا سال آتا پھر وہ یہی کام کرتا، جتنی ضرورت ہوتی اتنا لے لیتا تھا، باقی سب محتاجوں اور مسکینوں میں دے دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا، اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اب جب انتقال ہو گیا تو میراث ان کی اولاد میں چلی گئی، بچوں میں چلی گئی۔ جب بچوں نے دیکھا تو کہا یہ ہمارے والد کیا کرتے تھے، یہ تو نقصان ہے، گھاٹے کا سودا ہے، ہم تھوڑا سا لے لیں، باغ ہمارا، درخت ہمارے، پھل ہمارے۔ جب انسان ہمارے کرتا ہے تو مشکلات شروع ہو جاتی، تو کہتے ہیں میرا ہے، یہ ہمارا ہے، یہ میرا ہے، اس پر میرا قبضہ ہوگا، میرا کنٹرول ہوگا، یہ میرا ہے، تو مشکلات شروع ہو جاتی۔ اس کے باپ کے ذہن میں تھا یہ خدا کی طرف سے رزق ہے، تو وہ خدا کے بندوں میں تقسیم کیا کرتا تھا۔ اس کی اولاد کے ذہن میں آ گیا کہ یہ تو ہمارا ہے، ہماری ملکیت ہے۔ جب انسان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ تو میری چیز ہے، پھر وہ کسی اور کو نہیں دیتا۔ تو اس کے بچوں نے کہا کہ ہمارے والد تو غلطی کر رہے تھے، کیا ضرورت ہے اتنا سارا حصہ مسکینوں میں دینے کی، کیا ضرورت ہے اتنا سارا مال دینا غریبوں میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم فقیروں میں کچھ نہیں بانٹیں گے، اب ہم محتاجوں کو کچھ نہیں دیں گے، جتنا بھی سامان ہوگا، السلام علیکم، جتنا بھی سامان ہوگا وہ سب کا سب ہمارا ہوگا، جو کچھ ہوگا ہمارا ہوگا، ہم ایک ایک دانہ انگور کا اور ایک دانہ کھجور کا کسی فقیر کو نہیں دیں گے۔ اس کے بعد پروردگار نے جب وہ گئے ہیں باغ میں تو راتوں رات اس باغ میں آسمانی بجلی آ چکی تھی اور کچھ بھی نہیں بچا۔ تو اس واقعے کو اصحاب الجنت کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو افراد تھے جن کا باغ تھا، باغوں والے افراد، اس کا ذکر سورہ مبارک قلم میں ہے۔ یہاں سے 70ویں نمبر سے یہ شروع ہوتی ہے اور تقریباً 31 نمبر تک، 31ویں آیت تک ان کا ذکر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور سورہ میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، کہ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، پروردگار فرما رہا، کیونکہ یہ پروردگار کی سنت ہے کہ وہ آزمائش کرتے، امتحان لیتے۔ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، ویسا ہی جیسا ہم نے اصحاب جنت کو آزمایا، باغوں والے افراد کو آزمایا، ایسا ہم تمہیں بھی آزمائیں گے۔ دنیا میں جو امتحان ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، مثلا ابھی آپ امتحان دینے جائیں، 3 گھنٹے کا پیپر ہے، 3 گھنٹے کے بعد پیپر ختم ہو گیا آپ کا۔ لیکن خدا کی طرف سے جو امتحان ہے، اس وقت جب انسان اس دنیا میں آیا، اس وقت سے لے کر جب تک ملک الموت آ نہیں جاتا تب تک امتحان اس کا جاری ہے، اس کا امتحان جاری ہے۔ اور یہ امتحان ہر شخص پہ مختلف طریقوں سے آئیں گے، ہر شخص پر ایک طریقے سے امتحان نہیں آئے گا۔ سورہ مبارک فجر میں پروردگار فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ کلا۔ انسان کی حالت یہ ہے کہ جب اس کا خدا اس کو آزماتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے، اذا ابتلى ربه فاکرمہ، اس کا اکرام کرتا ہے،
وَنَعَمَهُ اس کو نعمتیں دیتا ہے، مال و دولت آ رہا ہے، رزق آ رہا ہے، فراوانی ہے، صحت ہے، اولاد ہے، علم ہے، شہرت ہے، جہاں گھر چاہیے وہ گھر ہے، جو گاڑی چاہیے وہ گاڑی ہے، جو کچھ چاہتے ہیں سب خدا دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ تو انسان بھی خوش ہو کر کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرا خدا شاید مجھ سے خوش ہے، اس وجہ سے مجھے دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے خوش ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ اور پھر خدا اس کا امتحان لیتا ہے اور اس کے رزق میں کمی کرنا شروع کر دیتا ہے، مال میں کمی، اولاد میں کمی، شہرت میں کمی، عزت میں کمی، علم میں کمی، کمی 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 کرنا شروع کر رہا ہے، کم کرنا شروع کر رہا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ تو کہتے ہیں میرے رب نے تو میری توہین کر دی، میرے رب نے میری توہین کر دی، اہانت کر دی، میں شاید اس کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں رہا۔ قرآن کہہ رہا ہے کلا، یہ دونوں نظریے غلط ہیں۔ جب وہ دے رہا ہے تمہیں تو اس وجہ سے نہیں دے رہا کہ بہت خوش ہے، وہاں بھی خدا نے کہا وَإِذَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ وہاں بھی ابتلا ہے، ابتلا یعنی آزمائش، جب دے رہا ہے تب بھی آزمائش ہے، جب لے رہا ہے تب بھی آزمائش ہے۔ السلام علیکم۔ ہم عموماً کیا سمجھتے ہیں، جب لے رہا ہے تب آزمائش ہے، جب دے رہا ہے تب آزمائش نہیں ہے، ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں۔ جب صحت دے رہا ہے، ابھی ہم جائیں پروردگار تمام مریضوں کو شفائے ابھی عطا فرمائے، لیکن ابھی کوئی بیمار ہو جائے ان کی عیادت کے لیے جائیں، اگر جائیں تو حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ مومن بھائی اپنے مومن بھائی کی عیادت کے لیے نہیں جا رہا۔ حالانکہ روایت میں ہے کہ قیامت کے دن خدا یہ کہے گا کہ میں مریض ہوا تو میری عیادت کے لیے نہیں ہے۔ انسان کہ خدایا تو خدا ہے، رب العالمین ہے، تو کیسے مریض ہو سکتا ہے؟ کہا وہ مومن شخص جو مریض ہوا تو اس کی عیادت کے لیے کیوں نہیں گئے؟ تو ہم جب کسی عیادت کے لیے جائیں، مثلا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی دوست ہے، پڑوسی ہے، تو آپس میں ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں نا خدا نے بڑی آزمائش میں مبتلا کیا ہے اس کو، بڑا امتحان ہوا ہے۔ اس کا تو امتحان ہوا ہے، تمہارا بھی امتحان ہوا ہے جو تمہیں صحت دی ہے۔ انسان یہ نہیں سمجھتا، یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا امتحان ہو رہا ہے، اس کا جو بیمار ہے کروٹ بھی نہیں لے سکتا، ہل بھی نہیں سکتا، اپنا کھانا بھی خود نہیں کھا سکتا، ہمیں فوراً سمجھ میں آتا ہے خدا نے اس کو آزمایا ہے۔ لیکن جو مجھے صحت دی ہے، میں اٹا کٹا اپنے گھوم رہا ہوں، چل رہا ہوں، ہر کام کر رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یہ بھی امتحان ہے۔ قرآن مجید نے دونوں کو امتحان سے تعبیر کیا، ایک ہی لفظ کہا وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور دیتا جاتا ہے، دیتا جاتا ہے، دیتا جاتا ہے۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ اور جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ لیتا جاتا ہے، لیتا جاتا ہے، لیتا ہے۔ جب دیتا رہتا ہے تو خوش ہے، کہہ رہے سب صحیح چل رہا ہے، جب لینے پر آ رہا ہے تو اب کہہ رہے کہ خدا ناراض ہے مجھ سے۔ کلا، یہ دونوں باتیں تمہاری غلط ہے، جب دے رہا تھا تب بھی آزما رہا تھا، اب جب لے رہا ہے تب بھی آزما رہا ہے۔ ابھی کسی کو اولاد ہو تو وہ نہیں، اب کسی کو اولاد نہ ہو، مثلا 10 سال ہو گئے، ہم خدا سے دعا تو کرتے ہیں کہ جو افراد تمنا رکھتے ہیں انہیں اولاد نرینہ، اولاد صالح عطا فرما، نسل در نسل وہ امام زمانہ کے خدام اور سپاہیوں میں سے قرار دے۔ لیکن ہوتے ہیں بعض جگہ پروردگار اولاد نہیں دیتا، شادی ہو گئی 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، تو صاحبان اولاد کیا کہتے ہیں، یار دیکھو خدا نے ان کا امتحان لیا، یہ تمہارا بھی امتحان لیا، تمہارا بھی امتحان، اولاد دے کر بھی امتحان ہے، اولاد لے کر بھی امتحان۔ اس وجہ سے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا فرماتے یہ دعا ہرگز نہ کرنا، ولا تقولن انی اعوذ بک من الفتنہ، پروردگار سے یہ دعا نہ کرنا کہ خدایا مجھے فتنے سے بچا دے، مجھے امتحان سے بچا دے، میری زندگی میں آزمائشات نہ آئے، یہ دعا نہ کرنا خدا سے۔ دعا کرنا تو یوں دعا کرنا، اللہم انی اعوذ بک من مضلات الفتن، خدایا
گمراہ کن فتنے سے، وہ فتنہ، وہ آزمائش، وہ مصیبت جو مجھے اس راہ صراط سے دور کر دیں، اس سے مجھے بچانا۔ یہ نہیں کہنا فتنے سے بچانا، کیونکہ فتنہ تو ہوگا، آزمائش تو ہوگی، آزمائش تو ہوگی، اولاد بھی فتنہ ہے، مال فتنہ یعنی آزمائش، مقام آزمائش، اولاد کے ذریعے سے بھی آزمایا جائے گا، مال و دولت کے ذریعے سے بھی آزمائش ہوگی، ان سب چیزوں کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ان تمام چیزوں سے تمہیں آزمائیں گے، کبھی بھوک سے آزمائیں گے، کبھی ثمرات میں پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، کبھی اولاد سے آزمائیں گے، ان سب سے آزمائیں گے۔ تو آزمائش تو ہوگی، اس وجہ سے مولا فرماتے یہ دعا مت کرنا خدایا میری زندگی میں آزمائشات نہ آئے، امتحانات نہ آئے، یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے ایک بار آپ نے دیکھا کہ ایک ضعیف ایک سامان اٹھا کے جا رہا تھا، ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں، بعض ضعیف ہوتے ہیں، ان کے گھر کوئی جوان نہیں ہے، یا ہے بھی تو فعلاً اویلیبل نہیں ہے، تو بیچارے بازار سے خود سامان خریدتے ہیں۔ اب ظاہر ہے 5 کلو آٹا ہو، چاول ہو، شکر ہو تو وزنی ہو جاتا ہے۔ تو وہاں بھی کوفے کی گلیوں میں ایک ضعیف آدمی سامان اٹھا کے جا رہا ہے، تو ایک جوان نے دیکھ لیا کہ ایک ضعیف شخص سامان اٹھا کے جا رہا ہے، تو انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں، آپ سامان مجھے دے دیجیے، جیسے ہونا چاہیے۔ جوانوں کا کام یہ ہے کہ وہ ضعفاء کی خدمت کریں، ضعیف افراد کی خدمت کریں۔ ضعیف کا بھی کام یہ ہے کہ وہ ان پر شفقت فرمائے، ان پر محبت فرمائے، ان پر لطف فرمائے، اور اس سے بہت فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے۔ آپ یقین جانیے قم میں جہاں ہماری رہائش ہے، وہ ہماری گلی میں تقریباً 3-4 سال میں وہاں رہا ہوں، ہماری اس ایک گلی کے اندر 2 مسجد ہیں۔ وہاں جیسے یہاں تو فاصلے پہ مساجد ہیں، وہاں گلی کے شروع میں، گلی کے آخر میں مسجد مل جاتی، چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی، بہت بڑی وسیع مسجد نہیں۔ تو ہماری گلی کے شروع میں اور آخر میں دونوں میں مسجد ہے، گھر ہمارا درمیان میں۔ تو بعض اوقات اس مسجد میں جانا ہوتا ہے، بعض اوقات اس مسجد میں، اور مسجد میں جانا چاہیے۔ مسجد میں المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، وہ اجنبیت محسوس نہیں کرتا، مسجد جا کے خوشی محسوس کرتا ہے۔ والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، منافق مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے، کبھی نکلنا چاہتا ہے، یہاں سے جگہ ملے تو یہاں سے نکلے، وہاں سے جگہ ملے تو وہاں سے نکلے۔ تو ایک مسجد میں بہت جوان ہیں ہمارے، یعنی جیسی نماز شروع ہوتی ہے پہلی صف میں جوان، دوسری صف میں، تیسری صف میں، دوسری مسجد میں جوان آتے ہی نہیں، سارے ضعیف افراد ہیں۔ اب ایک دن تو اتفاق ہو سکتا ہے، 2 دن اتفاق ہو سکتے ہیں، ہر روز ایسا ہی، 1 سال تک میں نے دیکھا ایسا ہی۔ ارسطو کا ایک جملہ بھی مشہور ہے، الصدفۃ لا تکون اکثرا ولا دائما، اتفاقات ہمیشہ نہیں ہوتے اور نہ اکثر، اتفاقات کبھی کبھی ہوتے۔ تو وہاں کے جو رہنے والے تھے، میں نے ان سے پوچھا تو کہا مسئلہ یہ جو مسجد ہے جہاں جوان دکھائی نہیں دیتے، یہاں کے ضعیف افراد بہت ڈانٹتے، کوئی بھی غلطی کر لے اس جوان کو فوراً اسی وقت ڈانٹ دیتے، پہلی صف میں کھڑا ہونے نہیں دیتے، جیسے کوئی کھڑا ہو جائے کہتے پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ، اس کا حق ہے وہ کھڑا ہوا ہے پہلی صف میں، اگر آپ کی نیکیاں زیادہ ہیں تو اس کے بھی تو گناہ کم ہیں۔ اسی لیے تو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام نے فرمایا جب اپنے کسی بڑے کو دیکھو تو یہ دیکھو کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہے، اور جب کسی چھوٹے کو دیکھو تو یہ دیکھو اس کے گناہ کم ہیں، یعنی انہیں افضل سمجھو ہمیشہ۔ اور جب اپنے ہم عصر کسی کو دیکھو جو آپ کی ہم ایج کا ہو، اس کو دیکھو تو یہ کہو کہ اس کے گناہ کے بارے میں تو مجھے گمان ہے، لیکن اپنے گناہ کے بارے میں مجھے یقین ہے۔ تو ہمیشہ انسان دوسروں کو افضل سمجھے۔ اب وہ پہلی صف میں جوان آ کے کھڑے ہوتے، انہیں پیچھے بھگا دیتے، پیچھے والا پھر مزید پیچھے کر دیتا ہے، پھر وہ مسجد سے ہی پیچھے ہو جاتے، مسجد میں ہی نہیں آتے۔ تو ایک بعض اوقات ایک غصہ، ایک غلط ڈانٹ، ایک غلط جگہ پر کسی کو نیچے کر دینا، یہ باعث بنتا ہے کہ وہ شخص پوری زندگی پھر مسجد نہیں آتا۔ اسی لیے ضعیف سے جو بزرگان سے جو ہماری توقعات ہے وہ یہ کہ وہ شفقت فرمائیں گے بچوں، ظاہر ہے بچہ ہے، کچھ غلط کام بھی کر لے گا، جوان ہے،
کچھ تیز آواز میں بھی بول لے گا، لیکن ایک خاص ادب سے اس کا خیال رکھ. جبکہ دوسری مسجد کے جو بزرگان ہیں وہ بہت پیار کرتے ہیں جوانوں سے، انہیں مواقع فراہم کرتے ہیں. دعا ہے تو کہتے ہیں دعا آپ پڑھو، اذان کہتے ہیں آپ دو، تو وہاں جوان خوشی خوشی جاتا ہے. یعنی جوان آنا چاہتا ہے، اگر ہم راستے بند نہ کریں تو وہ آنا چاہتا ہے. درود پڑھیے گا محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو امام نے دیکھا ایک جوان ایک ضعیف کا سامان اٹھا کر جا رہا ہے، بہت خوش ہوئے، کہا ایسے ہی جوان ہونے چاہیے. اب جب اس کے گھر تک پہنچا دیا تو اس ضعیف نے انہیں دعا دی کہ ان اللہ لا یراک غما و مصیبتا. اب ضعیف شفقت ہے نا، دعا دے رہی کہ خدا تمہیں زندگی میں کوئی غم نہ دکھائے، کوئی مصیبت نہ دکھائے. جوان بھی خوش ہو گیا، اتنی اچھی دعا مل گئی. مولا کائنات سن رہے تھے تو اس کے پاس جا کر اس ضعیف سے فرمایا کہ تم نے اتدعوہ للموت، تم نے اسے موت کی دعا دی ہے کہ مر جائے، تم نے یہ کہا کہ یہ جوان مر جائے. اس نے کہا مولا میں نے کب ایسا کہا، آپ تو سن رہے تھے. میں نے تو اس سے کہا کہ جب تک یہ زندہ ہے کوئی غم نہ دیکھے، کوئی مصیبت نہ دیکھے، کوئی آزمائش نہ دیکھے. میں نے کب کہا کہ یہ مر جائے؟ مولا فرما رہے جب تک دنیا میں رہے گا غم بھی دیکھے گا، آزمائش بھی دیکھے گا، مصیبت بھی دیکھے گا. یہ جو تم اس سے کہہ رہے ہو کہ نہ کوئی غم دیکھے نہ کوئی مصیبت دیکھے، تو دوسرے لفظوں میں تم اسے کہہ رہے ہو پھر یہ دنیا میں نہ رہے. بابا بلند صلوات. یہ بنی ہی نہیں ہے دنیا اس کام کے لیے. اب جیسے امام بارگاہ ہے، یہ کس لیے بنا ہے؟ اس لیے بنا ہے یہاں مجلس ہوگی، یہاں درس ہوگا، یہاں محرم میں تابوت بنائے جاتے ہیں اور ولادت کے ایام میں نکاح ہوتے ہیں، یہ سارے اسی لیے امام بارگاہ بنا. اب آپ کہیں اس امام بارگاہ میں مجلس نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ آپ کہیں یہاں تابوت نہ بنے پھر کیا بنے؟ یہ بنا اسی لیے، اس کا مقصد ہی ہے. اس کے اوپر بلڈنگ ہے، وہ رہائشی بلڈنگ ہے، وہاں لوگ سکونت کے لیے، رہائشی کے لیے، ریسیڈینٹل ایریا ہے. اب آپ کہیں نہیں لوگ رہیں نہیں یہاں پر تو پھر کیا کریں؟ بنائے اسی وجہ سے. مولا کائنات فرماتے وَفِيهَا اُخْتُبِرْتُمْ وَلِغَيْرِهَا خُلِقْتُمْ. یہ دنیا بنی ہی آزمائشات کے لیے ہے. یہ رہنے کے لیے بنی کب ہے؟ رہنے کے لیے دوسری دنیا بنی ہے. وَفِي غَيْرِهَا خُلِقْتُمْ. تمہیں اس غیر دنیا کے لیے خلق کیا گیا ہے، رہنے کے لیے. یہاں تو آزمائش ہے، آزمائش ہوگی، کبھی مال کے ذریعے سے ہوگی، کبھی اولاد کے ذریعے سے ہوگی، کبھی عزت کے ذریعے سے، شہرت کے ذریعے سے، صحت کے ذریعے سے. چلتا ہوا انسان بالکل آپ دیکھ رہے ہیں بالکل تندرست ہے، ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، سالوں سال وہ بستر مرض پر، بستر علالت پر ہاسپٹل میں رہتا ہے. آپ کہتے کیا ہو گیا؟ کل ابھی تک تو تم ہمارے آنکھوں کے سامنے تھے. کچھ نہیں معلوم ہوتا. کتنے ایسے افراد ہیں. یہ پروردگار کی سنت ہے کہ وہ دنیا میں آزمائش کرے گا اور کوئی بھی شخص اس سے بچ نہیں سکتا. اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو مولا فرما رہے پھر آپ اس کا مطلب مرنا چاہتے ہو. یہ دنیا بنی اس وجہ سے. اسی لیے خدا فرما رہے اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. ہم تم لوگوں کا ویسے ہی امتحان کریں گے جیسا ہم نے اصحاب جنت کا امتحان کیا. اصحاب جنت یعنی وہ افراد جن کا باغ تھا. اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین. اب جن افراد کا باغ تھا ان کے والد تو بہت سخی تھے، باغ میں ایک حصہ قرار دیا، آپ خود اپنے لیے لے لیتے تھے، باقی سارا فقراء مساکین کو. لیکن اب جو نئی جنریشن آئی، دیکھیں جنریشن گیپ کتنا ہو جاتا ہے. باپ یہ تھا کہ اپنے لیے لے لیا، باقی سب خدا کی راہ میں دے دیا. بیٹے ایسے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم ایک کھجور کا دانہ بھی کسی فقیر کو نہیں دیں گے. بعض اوقات انسان اپنی اولاد پر کام نہیں کر پاتا. یہ بہت ضروری ہے کہ جس جگہ پر آپ پہنچ گئے اپنی اولاد کو بھی اسی جگہ پر پہنچا دیں. بادروا الی اولادکم بالحدیث قبل ان یسبقکم الیہم المرجع. امام صادق فرماتے ہیں جاؤ جلدی کرو، اپنی اولاد کو ہماری احادیث تعلیم دے دو قبل اس کے کہ دوسرے نظریے کے لوگ تمہاری اولاد تک پہنچ جائیں. کوئی وہاں سے غلط بات سن لے، یہاں سے غلط بات سن لے، تم جا کے صحیح بات بتا دو. ہم عموماً کب بیدار ہوتے ہیں؟
جب کہتے ہیں آغا صاحب ہمارا بچہ تو بگڑ گیا، غلط صحبت میں چلا گیا، غلط دوستوں میں چلا گیا، غلط سوچ میں پڑ گیا، بگڑ گیا، تو جب تک نہیں بگڑا تھا اس وقت تک ہماری آنکھیں نہیں کھلتی. امام فرما رہے ہیں جب دوسرے لوگ جائیں اس سے پہلے تم چلے جاؤ. ہم اس وقت جاتے ہیں جب سارا حملہ اس پر ہو چکا ہوتا ہے، اسکول کے دوست اسے مل چکے ہوتے ہیں، کالج کے دوست اسے مل چکے ہوتے ہیں، جن کا کچھ نہیں معلوم کیسے ہیں وہ، کیا تربیت ہوئی ہے ان کی. میڈیا اس کے سامنے ہے، ٹی وی اس کے سامنے ہے، موبائل اس کی دسترس میں، سب کچھ اس نے کر لیا. اب ہماری آنکھیں کھل رہی ہے. مولا فرما رہے نہیں، تمہاری آنکھیں اس وقت کھلنی تھی جب تمہارے بچوں کی آنکھیں بند تھی، جب وہ ابھی تازہ تازہ تھے. تو انسان بعض اوقات اپنی اولاد پر کام نہیں کر پاتا، بعض اوقات کام کرتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوتا، بعض اوقات کام نہیں کر پاتا. اب ہمیں نہیں معلوم اس میں کیا ہوا، لیکن بہرحال قرآن نے فرمایا کہ اس کے والد میں یہ خصوصیت تھی، لیکن بچے بخیل تھے، بخل تھا اس کے اندر. مولا کائنات فرماتے ہیں مجھے بخیل کی حالت پہ بڑا تعجب ہوتا ہے. اب دیکھیں بخیل وہ ہے جو نہ خود کھاتا ہے نہ دوسرے کو کھانے دیتا. ایک ایک کنجوس ہے، خود کھاتا ہے دوسرے کو نہیں دیتا. ایک ایک بخیل ہے، خود بھی کچھ نہیں کھاتا دوسرے کو بھی نہیں کھانے دیتا، بینک بیلنس بڑھا رہا ہے، بینک بیلنس بڑھا رہا ہے. مولا فرماتے ہیں مجھے بخیل پہ بڑا تعجب ہوتا ہے. دنیا میں غریبوں جیسی زندگی گزارتا ہے، آخرت میں امیر والا حساب دینا پڑے گا اس کو. دنیا میں بیچارہ کچھ نہیں کھاتا، جمع کر رہا ہے، بینک بیلنس جمع کر رہا ہے، غریب ہے، آخرت میں حساب امیر والا ہوگا اس کا. تو یہ دونوں طرف سے پھنستا ہے. درود پڑھیے گا محمد عالم. بہرحال اب موضوع نہیں ہے، ایک بس اشارتاً یہ بات کر دوں. قرآن میں ایک آیت ہے کہ ابلیس نے خدا سے کہا تھا جب اسے مہلت ملی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، فإنک من المنظرین، جا تجھے مہلت دے دی. تو اس نے مختلف باتیں کی. اس نے کہا لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، کہ میں زمین کی چمک دمک تیرے بندوں کی آنکھوں میں جلواگر کر دوں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن تیرے مخلص بندوں پہ میرا بس نہیں چلے گا. اس کے بعد اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم وشمائلہم، کہ میں تیرے بندوں پر حملہ کروں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے حملہ کروں گا. اب یہ جو ابلیس کہہ رہے قرآن کی آیت بھی ہے کہ میں تیرے بندوں پر ان چاروں سمت سے حملہ کروں گا، آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں تو بس ایک وسوسہ اپنے دل میں محسوس ہوتا ہے، بھائی ابلیس ایک وسوسہ کرتا ہے کہ فلاں غلط کام کر لو، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہا، وہ یہ نہیں کہہ رہا میں دل میں وسوسہ کروں، وہ کہہ رہا ہے میں آگے سے حملہ کروں، میں پیچھے سے حملہ کروں. تو امام نے اصول کافی میں ایک روایت ہے کہ کبھی انشاءاللہ اس پر پوری مجلس ہونی چاہیے، کہ امام نے بتایا کہ ایک ایک کا کیا مطلب. ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ مستقبل کا خوف بہت زیادہ بٹھا دے گا کہ میں مریض ہو جاؤں گا مستقبل میں تو کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، اس کی تعلیم کا کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا. اپنے مستقبل کی وجہ سے اپنے حال کو برباد کر دیتا ہے. اتنا زیادہ مستقبل میں مشغول ہو جاتا ہے کہ نہیں میں بڑھاپا ہوگا تو کیا ہوگا. اتنا زیادہ شیطان اس کے ذہن کو مشغول کر دیتا ہے کہ اس کے حال کو بگاڑ دیتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. تو ایک شخص نے امام سے فرمایا امام وہ تو چاروں جانب سے حملہ کر رہا ہے، اب ہم کیسے بچیں؟ تو امام نے کہا دیکھو 6 جہت ہوتی ہے، اس نے 4 جانب کا کہا ہے، 2 بچ گئے. ایک اس نے یہ نہیں کہا میں اوپر سے بہکاؤں گا، اور ایک یہ نہیں کہا میں نیچے سے بہکاؤں گا. تو 2 چیزیں رہ گئی ہے. اب اگر اس کے شر سے محفوظ رہنا ہے تو یا تو دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لینا یا اپنا پیشانی کو زمین پر رکھ دینا. آواز بلند کر صلوات. اس کی شر سے بچ جاؤ گے. یا تو سجدہ کرو خدا کی بارگاہ میں، اظہار عاجزی کرو، اظہار ذلت کرو، پروردگار میں تیرا کمزور بندہ ہوں. آخری سجدے میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا پروردگار میں مسکین ہوں، میں فقیر ہوں، میں کمزور ہوں، میری مدد فرما. یا دعا کے لیے ہاتھ بلند کرو، اس کے شر سے بچ جاؤ.
تو یہ اس کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ ابلیس بہکاتا ہے، نسلوں کو بہکا دیتا ہے۔ یہاں پر اس کے والد امیر آدمی تھے اور فقیروں کا خیال رکھتے تھے۔ اب یہ اصحاب الجنت جو اس کی اولاد ہیں، انہوں نے کہا ہم فقیر کو 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے، جتنا مال ہے وہ سب میرا ہوگا، وہ سب ہمارا ہوگا۔ اب قرآن مجید فرماتا ہے ولا یستثنون، ایک بھی استثناء نہیں کیا انہوں نے کہ ٹھیک ہے کسی کو تو دے دیں، نہ کسی کو نہیں دیں گے، جو کچھ ہوگا وہ ہمارا ہوگا۔ فطاف علیہم طائف من ربک وہم نائمون۔ اب اگلے دن اس پھلوں کو کاٹنے کا وقت ہے، جو ہوتے ہیں نا کھیت ہیں، کھیت کو کاٹا جاتا ہے، اسی طرح پھلوں کو توڑا جاتا ہے، چیدن توڑنا۔ انہیں نہیں معلوم، یہ پلان بنا کر سو رہے ہیں رات و رات کہ ہم صبح اٹھیں گے اور یہ کام کریں گے۔ پروردگار کہہ رہے فتح علیہم طائف، رات و رات ایک بجلی آئی اور ان کے پورے کھیت کو برباد کر دی، کچھ بھی نہیں بچا۔ انہیں نہیں معلوم، ابھی انہیں نہیں معلوم۔ فتنادوا مصبحین، یہ صبح جلدی جلدی اٹھے اور ایک دوسرے کو آواز لگانے لگے، پکارنے لگے اور کہنے لگے ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، اگر جلدی میوے توڑنے تو صبح صبح حرکت کرو، لوگوں کی آنکھ کھلنے سے پہلے، لوگوں کے بیدار ہونے سے پہلے صبح صبح نکل پڑو، کھیتوں سے ہم میوے توڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ فانطلقوا وهم یتخافتون، وہ جا رہے تھے اپنے کھیت کی طرف اور آہستہ آہستہ سرگوشیاں کر رہے تھے، ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین، دیکھو ایک مسکین بھی تمہارے باغ میں نہ آنے پائے، ایک شخص کو بھی کان و کان خبر نہ ہونے پائے۔ کیونکہ جیسے ہوتا ہے نا، فرض کریں میرے والد اگر کسی غریب کو پیسے دیتے ہیں ہر مہینے، تو ان کے بعد وہ فقیر کہے گا انشاءاللہ اس کا بیٹا بھی دے گا تو وہ میرے پاس آئے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ جو فقراء ہوتے ہیں، مساکین ہوتے ہیں، غربا ہوتے ہیں، یتامہ ہوتے ہیں، ان کی امیدیں بندھی ہوئی ہوتی ہیں، اور کسی امیدوار کی امید کو توڑنا نہیں چاہیے۔ اگر امید کسی سے بندھی ہوئی ہے تو اسے کچھ دے دو۔ مولا فرماتے دیکھو اس نے اپنا ہاتھ پھیلا کر بہت نیچے ہو گیا ہے۔ انسان کے سامنے اگر کوئی ہاتھ پھیلا لے آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام۔ امام فرما رہے وہ ہاتھ پھیلا کر اس نے اپنی آپ کو بہت پست کر دیا ہے، اب منع کر کے اور نیچے نہ کرو، اسے کچھ دے دو، کچھ تو دے دو کم از کم۔ اب منع کرو گے اور یہ پستی کا شکار ہو جائے گا۔ اب بہرحال اس زمانے میں ایک مسئلہ شاید نہیں تھا جو ہمارے زمانے میں، کہ باقاعدہ پروفیشنلزم اختیار کر لیا بھکاریوں نے، یعنی باقاعدہ اس کو ایک دھندا بنا لیا، ایک کام بنا لیا۔ وہ شاید ایک الگ مسئلہ رہے، لیکن عمومی حالت میں اگر دیکھا جائے تو ایک شخص جو مانگتا ہے وہ بہت سخت ہے اس کا مانگنا۔ انسان خدا کے سامنے تو 24 گھنٹے ہاتھ پھیلا سکتا ہے، لیکن اپنے ہی جیسے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانا بہت مشکل۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اسی لیے امام حسین فرماتے ہیں ان حوائج الناس الیکم من نعمت اللہ علیکم فلا تملوا نعمت، کہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا، لوگ جو تمہارے پاس آتے ہیں نا، بھائی میرا یہ کام کر دو، کچھ مجھے یہ دے دو، لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا۔ تم کون تھے؟ تمہاری کیا حیثیت تھی؟ لوگ جو تم سے وابستہ ہو گئے، اپنی ضروریات تم پر لے کر آتے ہیں تمہارے پاس۔ من نعمت اللہ علیکم، یہ خدا کی نعمت ہے جو تم پر آئی ہے۔ فلا تملوا النعمہ، اس نعمت کو اپنے ہاتھ سے جانے مت دو۔ خدا قادر مطلق ہے، وہ رزاق ہے، وہ ہر شخص کو دے سکتا تھا، اسے ضرورت نہیں تھی کہ مجھے وسیلہ بنائے، وہ سب کو دے سکتا تھا۔ للہ الخزائن السماوات والارض، آسمان و زمین کے سارے خزانے اس کے ہیں۔ اس نے مجھ جیسے حقیر اور فقیر کو وسیلہ بنایا کہ اس کے ذریعے سے میں کسی کو دوں، اور میں اب اس پہ اتراؤں، غرور کروں، میں کیوں دوں، میں کیوں دوں۔ امام فرما رہے ہیں یہ مت کہو۔ بعض اوقات کوئی سامنے سے مانگنے آ رہا ہوتا ہے نا، ہم اپنا راستہ چینج کر دیتے، بس وہ ہمیں دیکھے نا، راستہ تبدیل کر دیں۔ تو یہ ایک فقیر سے میں اپنا راستہ تبدیل نہیں کر رہا، ایک آتی ہوئی نعمت سے میں اپنا راستہ تبدیل کر رہا۔ وہ نعمت تھی میرے لیے، میں اسے کچھ دیتا، پروردگار اسی رزق میں اضافہ کر دیتا۔
اب وہی بات ہے جو پروفیشنلزم ہے، ظاہر ہے میں نے اس کی نفی کر دی ہے کہ ایسا نہ ہو ایک شخص کہیں ہم تو یہاں سولزے بازار جاتے کہ ہماری پوری جیب ہی خالی ہو گئی، جس سگنل پہ رکے گا وہ 10 افراد جمع ہو گئے، درود پڑھیے گا محمد والے۔ حتیٰ کہ عجیب روایت ہے، بعض روایت میں اگر گھوڑے سے اتر کے بھی تم سے، گھوڑا یعنی ایک اچھی سواری، اگر گھوڑے سے بھی اتر کے تم سے مانگے نا تو یہ نہ کہو بھائی تم تو امیر آدمی ہو تمہارے پاس تو ہے اٹھے کٹے جوان ہو، یہ نہ کہو، بلکہ چونکہ مانگا ہے نا اس نے تو کچھ نہ کچھ دے دو، کچھ نہ کچھ دے دو تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اب یہ جو افراد تھے انہوں نے کہا مسکین کو ایک پئی بھی نہیں دیں گے، کچھ بھی نہیں دیں گے۔ فانطلقوا وهم يتخافتون ان لا يدخلن اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين، اور ہم پوری قدرت کے ساتھ ایک شخص کو بھی اپنے دروازے پر آنے نہیں دیں گے، کسی کو آنے نہیں دیں گے، کسی کو اجازت نہیں دیں گے، جو مانگنے آئے گا انہیں باہر سے بھگا دیں گے۔ یہ سوچ کے وہ کہاں جا رہے تھے؟ اپنے کھیت کی طرف، انہیں نہیں معلوم تھا کہ راتوں رات کیا ہو گیا۔ اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے فلما رأوها، جب انہوں نے اپنے کھیت کو دیکھا، قالوا انا لضالون، تو کہنے لگے ہم شاید غلط جگہ پر آ گئے، یہ تو ہمارا کھیت نہیں۔ یعنی ایسا اجڑ گیا تھا، راتوں رات ایسا اجڑ گیا کہ جب انہوں نے اپنے کھیت کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارا کھیت نہیں ہے، شاید ہم نے راستے کو گم کر دیا ہے، شاید ہم نے اپنی جگہ کو گم کر دیا ہے۔ تو ان میں ایک بھائی تھا جو سمجھدار تھا، اس کا قرآن نے بھی ذکر کیا، ایک بھائی تھا جو سب بھائیوں کو منع کر رہا تھا یہ کام مت کرو، سب کو منع کر رہا تھا تم غلط کر رہے ہو، یہ مسکین کا حق دو۔ تو اس ایک بھائی نے کہا تم نے کھیت کو گم نہیں کیا، تم نے راہ کو گم کر دیا، کھیت یہی ہے ہمارا کھیت، لیکن راہ کو ہم نے گم کر دیا، وہ صراط کی جو راہ تھی اس راہ کو گم کر دیا، گمراہ ہو گئے، پروردگار نے اس پر عذاب نازل کر دیا۔ پھر ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، بہرحال نشانیوں سے سمجھ میں آ گئی ہاں کھیت تو ہمارا ہی ہے، اب بچا کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ پروردگار انہوں نے کہا بل نحن محرومون، انہوں نے کہا ہم تو محروم کر دیے گئے، مثلا کروڑ روپے کا سرمایہ راتوں رات ڈوب گیا، اربوں روپے کا شخص بینکرپٹ ہو گیا، صفر ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا۔ قال اوسطہم، وہ شخص، وہ بیٹا جو اس کا اوسط تھا، اوسط یعنی وسط، درمیانی۔ اب بعض مفسرین نے لکھا اس کی عمر درمیانی عمر تھی، عمر درمیانی نہیں تھی بلکہ عقل اس کی افراط و تفریط سے محفوظ تھی، رائے اعتدال پر تھی۔ عمر جو بھی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، لیکن عقل اس کی سالم تھی۔ اس عقل سالم والے بچے نے کہا، اس لڑکے نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم پروردگار کی تسبیح کیوں نہیں کرتے، اس کی تمجید کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تو انہوں نے کہا پروردگار ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہ ہے سب سے اچھا کہ انسان سے جب غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اس گناہ کی توجیہ نہ کرے۔ مثلا ایک جوان ہے، بعض اوقات شہوت غالب آ جائے، گناہ کر بیٹھتا ہے، اور خصوصاً اس زمانے میں کہ موبائل اس کے ہاتھ میں ہے، انٹرنیٹ اس کے ہاتھ میں ہے، کہ ایک بزرگ شخصیت نے کہا تھا یوسف کے پاس ایک زلیخا تھی، آج کے جوان کے پاس 1000 زلیخا ہیں، وہ کیا کر، بہت سخت ہے آج کا زمانہ۔ لیکن بعض افراد دیکھیں توجیہ کرتے، کہتے ہیں ہمارے والدین ہماری شادی نہیں کراتے، ہم کیا کریں، توجیہ نہیں۔ شیطان کا دو بڑے مسئلے، ایک تو انسان کو وسوسہ کرتا ہے، اور دوسرا گناہ کرنے کے بعد اس کے ہاتھ میں توجیہ رکھ دیتا ہے، دیکھو معافی نہ مانگنا بلکہ کہنا چونکہ میرے ساتھ یہ ہوا تو میں نے بھی یہ کیا، کیونکہ اسی نے یہ کام کیا تھا، سب سے پہلے اس نے کام کیا۔ جب پروردگار نے کہا فخرج منا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، تو اس نے کہا تھا فبما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا، تو نے مجھے گمراہ کیا، اپنا گناہ خدا کے اوپر ڈال دیا۔ لیکن جب حضرت آدم سے ترک اولا ہوا تو حضرت آدم نے نہیں کہا خدایا تو نے مجھے گمراہ کیا، بلکہ کہا ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر تو نے معاف نہیں کیا، اگر تو نے رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے، ہم ابن آدم ہیں، ہم ابن ابلیس نہیں ہیں، ہم گناہ کر کے توجیہ نہیں کریں گے، ہم گناہ کر کے مغفرت مانگیں۔ انہوں نے بہت اچھا کام کیا، انہوں نے کہا پروردگار انا کنا ظالمین، کہ ہم نے ظلم کیا، اپنے آپ سے بھی کہا، پھر ایک دوسرے سے ملامت بھی کی
اور کہا قال فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ایک دوسرے سے ملامت کی کہ تم بھی صحیح نہیں تھے، میں بھی صحیح نہیں تھا تو تم بھی صحیح نہیں تھے، صرف ایک بھائی وہ صحیح تھا، اس کے علاوہ سب نے ایک دوسرے سے ملامت کی. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، کہ ہم نے طغیان کیا، ہم نے سرکشی کی. اس کے بعد قرآن میں مزید آیت نہیں ہے، لیکن روایت میں امام فرماتے ہیں جب انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، استغفار کیا، پروردگار نے اس سے زیادہ اچھا باغ ان کے لیے لکھ دیا. صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بہت بڑا باغ تھا، اس سے کئی گنا زیادہ بہتر باغ پروردگار نے انہیں عطا کیا، اس مغفرت کی وجہ سے، اس توبہ کی وجہ سے. آج رات شب مغفرت ہے، شب توبہ ہے. پروردگار کی رحمت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. پروردگار ہمارے قلوب کے دروازے کو بھی کھول دے. جہاں قرآن صامت نازل ہو رہا ہے تو قرآن ناطق ہم سے جدا بھی ہو رہا ہے. سخت ترین راتوں میں سے ایک رات، اس اعتبار سے کہ قرآن پر ضرب لگائی جا رہی، قرآن ناطق پر. جنگ خندق میں مولا کائنات کو ایک زخم لگا تھا، گہرا زخم لگا تھا. جنگ کے بعد خود پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے اس زخم پر مرہم لگایا، اپنے ہاتھوں سے. اور پھر پیغمبر نے فرمایا تھا این اکون اذا خذب من هذه بهذه، اے علی میں اس وقت کہاں ہوں گا جب آپ کی اس ریش مبارک کو آپ کے خون سے خضاب دیا جائے گا. وہ دن تھا کہ ہر روز مولا کائنات اس شہادت کی تمنا میں گزارتے تھے، نہ جانے وہ دن کب آئے گا، وہ رات کب آئے گی جس رات میری داڑھی میرے ہی خون سے خضاب پائے گی. مسلسل انتظار فرماتے تھے، یہاں تک کہ وہ رمضان آ گیا، وہ 40ویں ہجری کا رمضان آ گیا کہ ہر روز رمضان میں خطبہ دیتے وقت مسجد اور ممبر پر خطبہ ارشاد فرماتے پوچھ لیتے تھے بیٹا حسن یہ بتاؤ آج کون سا دن ہے، بیٹا حسین بتاؤ کتنے روزے گزر گئے. امام حسن فرماتے تھے بابا آج 5واں دن ہے، آج رمضان المبارک کی 7ویں تاریخ ہے. کہتے تھے ہاں وہ رات دور نہیں ہے، وہ رات دور نہیں ہے کہ حبیب خدا نے، رسول اللہ نے جس رات کا مجھ سے وعدہ فرمایا تھا. اصحاب سمجھ رہے تھے، اولاد اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ یہ رمضان کوئی اور رمضان ہے. یہاں علی مستر ہیں، یہاں علی بیتاب ہیں، یہاں وہ کسی چیز کی تلاش میں ہیں. سب سمجھ رہے تھے کہ یہاں تک کہ وہ رات آ گئی جس رات کا وعدہ تھا. یہ رات آپ نے ام کلثوم کے پاس گزاری، ام کلثوم کے پاس یہ رات گزاری. اور بار بار سین خانہ میں تشریف لاتے، آسمانوں کو نگاہ کرتے، کہتے تھے ہاں یہ وہ رات قریب ہے، یہ وہ رات قریب ہے. اپنی ریش مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیتے، کہتے تھے ہاں میرے خون سے یہ میری داڑھی رنگین ہونے والی. بی بی ام کلثوم جب یہ جملات سنتی تھی، بیٹیاں باپ سے بہت قریب ہوتی، خاص طور پہ چھوٹی بیٹی باپ سے زیادہ قریب ہوتی. بی بی فرماتی ہوگی بابا آپ نہ جائیے، بابا آپ گھر میں رہیے. جب امام جانے لگے مسجد کی طرف، بی بی ام کلثوم نے روکا ہے بابا نہ جائیے. لیکن کہاں کجا یہ روکنا، کجا کربلا میں اس وقت روکنا جب آخری ودا کے بعد امام حسین نکلے ہیں اور اب راہوار سے کہتے ہیں کہ راہوار حرکت کر. ذوالجلال نے چلنے سے انکار کر دیا. امام نے فرمایا اے میرے راہوار تو نے وفا کا حق ادا کیا، اب اس کے بعد کوئی زحمت نہ دوں گا، یہ آخری بار حرکت کر. ذوالجلال حرکت نہ کرتا، اپنے سر کو جھکا لیا، گویا اشارہ کر رہا مولا میرے قدموں کی جانب تو دیکھ، مولا میرے قدموں کی جانب تو دیکھیے. جب امام نے دیکھا تو سکینہ اس راہوار کے قدموں کو پکڑ کر کہہ رہی تھی جو بھی میدان کی جانب گیا ہے واپس نہیں آیا. چچا عباس بھی چلے گئے واپس نہیں آئے. اب میرے بابا کو
امام نیچے اترے، سکینہ کو گلے لگائے، کہا بیٹی آپ سیدانی ہیں، صبر کیجئے۔ کہا بابا کم از کم ایک بار اپنے سینے پر تو سلا لیجیے، اپنے سینے پر تو سلا لیجئے، نہ جانے کبھی یہ سینہ نصیب ہو۔ جس طرح بی بی سکینہ نے روکا، یہاں ام کلثوم نے بھی روکا، بابا مت جائیے، آپ کی حالات غیر ہے، آپ آسمانوں کو دیکھتے ہیں، اپنی شہادت کی خبر دیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ امام نے فرمایا بیٹی ام کلثوم صبر رکھو۔ اس کے بعد جب گھر سے نکلے ہیں، مرغابیوں نے دامن تھام لیا۔ مولا فرماتے ہیں کچھ وقت نہ گزرے گی، آج یہ حیوانات اپنے امام سے جدائی کا غم برداشت نہیں کر پا رہے، کچھ وقت نہ گزرے گی زمین اور آسمان کی مخلوقات گریہ فرمائے گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ام کلثوم ان مرغابیوں کا خیال رکھنا، اگر ان کی پیاس، ان کے دانے پانی کا بندوبست نہ کر سکو انہیں آزاد کر دینا۔ ان حیوانات کے پانی کا اتنا خیال تھا کہ آخری میں بھی انہیں یاد کر رہے ہیں، مولا ذرا کربلا آئیے، خیموں سے آپ کی بیٹیوں سے اللہ تش کی صدایں ہیں۔ اب جب مسجد گئے ہیں، مینار آذان پر آذان دی، نیچے تشریف لائے، سب کو بیدار کیا، نماز کے لیے اٹھو۔ علی کو پسند نہ تھا نماز کا وقت ہو جائے اور کوئی شخص سویا رہے، علی کے ماننے والے جو بھی ہو نماز کے وقت وہ بیدار رہیں گے۔ مولا نے سب کو اٹھایا، خود محراب پر تشریف فرما ہوئے۔ اب جب سجدہ کیا، گرتا اٹھتا ہوا سر تھا، گرتی ہوئی تلوار تھی، ایسی ضربت لگی، فزتو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ ماتم حسین۔ حیدر مولا، حیدر مولا، علی مولا، حیدر مولا، حیدر مولا، حیدر مولا، حیدر مولا، حیدر مولا، علی مولا، حیدر مولا، علی مولا، حیدر مولا، علی مولا، حیدر مولا، علی مولا، حیدر مولا۔ اعلیٰ ہے تیری شان علی، اعلیٰ عبادت، اعلیٰ ہے تیری شان علی، اعلیٰ عبادت، اعلیٰ ہے تیری شان علی، اعلیٰ عبادت۔ کعبے میں ولادت ہوئی، کعبے میں ولادت ہوئی، مسجد میں شہادت، اعلیٰ ہے تیری شان علی، اعلیٰ عبادت، اعلیٰ ہے تیری شان علی، اعلیٰ عبادت۔ بعد از نبی تو دیکھیے دنیا بدل گئی، دنیا بدل گئی، شرم و حیا تو آنکھ میں امت نہ رہی، امت نہ رہی، چن چن کے اپنے اپنے کو دیتی ہے خلافت، اعلیٰ ہے تیری شان علی، اعلیٰ عبادت، اعلیٰ ہے تیری شان علی، اعلیٰ عبادت۔ سن لو اے کوفے والا آواز علی کی، آواز علی کی، شاید یہ آخری
ہمیشہ حیدر کی عبادت اعلیٰ ہے تیری شان میں علی اعلیٰ عبادت اعلیٰ ہے تیری شان میں علی اعلیٰ عبادت روزہ بھی تھا نماز میں مصروف تھے علی مصروف تھے علی مجھے میں ناخلاف کی تلوار جب چلی تلوار جب چلی سجدے میں زخمی ہو گئے مالک امامت اعلیٰ ہے تیری شان میں علی اعلیٰ عبادت اعلیٰ ہے تیری شان میں علی اعلیٰ عبادت زخمی ہوئے علی تو تھاما شبیر نے تھاما شبیر نے بیٹا صبر سے کام لو بولا امیر نے بولا امیر نے دین نبی کی تم کو ہی کرنی ہے حفاظت اعلیٰ ہے تیری شان میں علی اعلیٰ عبادت اعلیٰ ہے تیری شان میں علی اعلیٰ عبادت اسلام کی ہمیشہ دی جس نے دعوتیں دی جس نے دعوتیں ایسے ولی اللہ سے کیوں ہے عداوتیں کیوں ہے عداوتیں دشمن ہو جو علی کا اس فرد پہ لعنت اعلیٰ ہے تیری شان میں علی اعلیٰ عبادت اعلیٰ ہے تیری شان میں علی اعلیٰ عبادت مولا کائنات سنے اتنی عرض ہے بس اتنی عرض ہے پل پل میں نے گناہ کیے یہی مرض ہے بس یہی مرض ہے روز حشر میں کیجیے آج سے شفاعت اعلیٰ ہے تیری شان میں علی اعلیٰ عبادت اعلیٰ ہے تیری شان میں علی اعلیٰ عبادت کعبے میں ولادت ہوئی مسجد میں شہادت اعلیٰ ہے تیری شان میں علی اعلیٰ عبادت حیدر مولا حیدر مولا حیدر مولا حیدر مولا امیر مولا حیدر مولا امیر مولا حیدر مولا امیر مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا سخی مولا حیدر مولا سخی مولا حیدر مولا شہید مولا حیدر مولا شہید مولا حیدر مولا علی 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 مولا
شیخ مولانا محمد مصطفیٰ صاحب جوہر، مولانا ابن حسن کربلائی، مولانا سید توقیر حسین زیدی، علامہ رشید ترابی، انور علی ضیاء جامنگری، نذیر ضیاء جامنگری، باقر حسین حیدری اور زوجہ باقر حسین حیدری، کرم بخش اور زوجہ کرم بخش، اشرف علی، غلام علی، خیرات علی اور زوجہ خیرات علی، محمد حسین اور زوجہ محمد حسین، خیرات علی، فضا بنت حاجی چھتہ، کمبر علی اور شیربانو زوجہ کمبر علی، حاجی عبدالحسین چھتہ اور زوجہ عبدالحسین چھتہ، احسان علی، عبدالرزاق عبدالحسین پیروانی، حاجی چھتہ اور زوجہ حاجی چھتہ، سید محمد آغا جانی، سیدہ فہمیدہ بیگم، روشن بانو بنت خان محمد، قاسم علی، جمال بھائی، دولت بانو بنت علی محمد منیس ورتیجی، حسن علی نشاد نورانی اور ان کے رشتہ دار مرحومین، غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلا بھائی غلام حسین، شہرہ بھائی غلام حسین، حبیب علی اساریہ، امینہ بھائی اللہ کریم بھائی، انور علی رحمۃ اللہ، زرینہ بھائی غلام حسین، غلام علی رحمۃ اللہ، سغرا بھائی نظر علی، امینہ بھائی اللہ رکھا، نرگس بھائی نظر علی، حسینہ بھائی فدا حسین، منور حسین غلام علی، شبیر حسین محمد حسین، محمد حسین غلام علی، صابرہ بنت عبد الحسین، جمال بھائی بابول بھائی وزیر، شیرین بھائی جمال بھائی وزیر، اکبر علی جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی نانجی، جنا بھائی حسن علی مرزا، امینہ بھائی حسن علی مرزا، اکبر علی حسن علی مرزا، قاسم علی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، فاطمہ اکبر علی وزیر، روشن بھائی محمد علی گیلانی، بلکس قاسم علی مرزا، شبیر قاسم علی مرزا، مشتاق علی قاسم علی مرزا، سعیدہ مشتاق، فاطمہ محمد علی کپاڑیا، سلیم غلام علی تھاور، محمد علی داؤد کپاڑیا، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، زہرا فضل عباس کپاڑیا، حسینہ بھائی رحمۃ اللہ لاکھانی، علی محمد منیس ورتیجی، یاسمین بانو علی محمد ورتیجی، سغرا بانو نظر علی بدامی، حسین علی اللہ دین پوناوالا، رقیہ بھائی محمد علی، زرینہ بھائی فاضل، معصوم علی اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، مہدی علی رحمۃ اللہ لاکھانی، انور علی ضیاء جامنگری، نرگس نظر علی، خیر النساء غلام حسین اساریہ، شہناز علی رضا اساریہ، فاطمہ بھائی رحمۃ اللہ لاکھانی، جعفر علی، رمضان علی، زرینہ بھائی، محمد حسین خمجی مکھی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبدالحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بھائی زوجہ حبیب بھائی، عزیز حسین، فدا حسین، نور محمد سمانی، سکینہ بھائی شریف، حسن علی سوانی، یوسف علی سومانی، سغرا بھائی لال جی بابا، پیار علی سومانی، حسن علی سومانی، قاسم علی سومانی، سغرا بھائی لال جی سومانی، فیملی کے رشتہ دار، پنجو جسا، حسن علی بھائی سومانی، پیر بھائی حبیب جی، غلام علی پیر بھائی، عبدالرسول پیر بھائی، مریم بھائی نور محمد، شیرین بھائی نور محمد، شیربانو پیر بھائی، اول بھائی زوجہ پیر بھائی، زہرا بانو بنت محمد علی والجی، سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی، شاکر حسین غلام حسین، خیر النساء بنت فدا حسین، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمۃ اللہ پیر بھائی، سجاد حسین محمد علی رحمۃ اللہ، نور محمد راجپور، رمضان علی نور محمد، شابان علی نور محمد، علی رضا، ہاشم بھائی، منیرہ بنت پیار علی، سراج عبدالرسول، دولت بانو ناصر علی، رضا حسین غلام علی کانانی، اصغر علی کانجی، منصورہ بنت عبدالرسول، بچولی ملجی مامدانی، زینب بھائی بنت سلیمان، شہربانو رحمۃ اللہ، سلیمان راجپر، خدیجہ بنت آدم، فاطمہ بنت آدم، ملجی پریم جی، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا، حاجی پیر بھائی کانجی، فاطمہ بھائی جیراج، نسیم صادق علی، کبرا زوجہ صادق کھوجا، محمد علی کانجی، کلثوم بھائی پنجا، شبیر حسین کھوجا، مرضیہ نظر علی، بہادر علی سومانی، یوسف علی کھوجا، سکون بھائی یوسف علی، افضل لدہ، یاسمین بنت یوسف علی، نور النساء بنت جیون، خادم حسین کھوجا، علی اصغر کھوجا، مریم بھائی بنت شفیق ایڈن، کریم بھائی فاضل، فاطمہ بھائی علی بھائی، محمد نذیر جامنگری، علی حسین کریم کرمانی، حسن علی
مہر علی، غلام علی، حسن علی، ریاض حسین حسن علی، معصومہ انت حسن علی، لیاقت علی، حسن علی، گلبان اور ہماری فیملی، حاجی وزیر علی ابراہیم میوہ والا اور رشتہ دار یوسف علی، غلام حسین مربی والا اور رشتہ دار، محمد رضا مربی والا اور شہدائے ملت، نوربان محمد افریقہ والا، کلثومہ بنت جعفر رضوان علی، امیر علی، محمد حسین افریقہ والا، حیدر علی، قاسم منوڑی، نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، ظفر حسین نور محمد، برکت علی نور محمد، نثار علی نور محمد، گلشن اکبر علی، انصار حسین روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گلبانو نور محمد، کنیز بنت رمضان علی، محمد حسین رمضان علی، فقیر محمد، سغرا بنت موسیٰ اکبر علی، فقیر محمد، امینہ بھائی اکبر علی، زنینہ اکبر علی، کلثوم بھائی اکبر علی، امیر علی پٹیل، حسین علی بندے علی، فضل عباس، محمد علی کپاڑیا، فاطمہ بھائی بنت محمد علی کپاڑیا، فاطمہ الزہرا سمیہ، غلام عباس، برکت علی، فاطمہ رجب علی حمیری، شابان علی، بہادر علی نایانی، اکبر علی والجی اور ان کی زوجہ، وسرام اور ان کے رشتہ دار، قاسم علی کرمانی اور ان کی زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ، علی حسین فدا حسین راجانی اور ان کے رشتہ دار، قاسم علی قمر الدین وکیل، سکینہ بھائی جعفر علی وکیل، سلطان علی نور علی، غلام عباس غلام عباس کرمانی اور ان کی زوجہ، اصغر علی، شیر محمد، زرینہ اکبر علی، علی اصغر، غلام عباس، برکت علی، محمد علی داؤدانی، کلثوم بھائی جعفر، کلثوم بھائی اکبر علی، فقیر محمد، سغرا بانو زوجہ اکبر علی، حسن علی، جعفر علی، خیر النساء بنت رمضان علی، شیر محمد کرم علی، سکینہ بھائی موتی، داؤد علی کیکریا والا، زرینہ بھائی داؤد علی، اللہ رکھا، قاسم علی، کلثوم بھائی دایا بھائی، علی رضا، داؤد علی، علی محمد، قاسم علی، زہرا بانو، علی محمد، زرینہ بھائی بنت بچو بھائی، حسین علی، علی محمد، معصومہ، اللہ رکھا، حیدر علی، محسن، علی رضا، محمد علی پیرانی اور پیرانی فیملی، عنایت علی، عبد الرسول، شہاب الدین، غلام عباس، علی محمد، عبداللہ، منیرہ بنت شیر علی، کنیز بنت امیر علی، فرزانہ بانو روشن علی کرجت والا، حاجی یوسف علی، ڈاکٹر یوسف تھاورانی اور رضیہ عبد الرسول، زوجہ یوسف تھاورانی، علی رضا، باقر علی کھیتانی، محمد امین کھیتانی، رجب علی بندے علی، فاطمہ بھائی محمد کھمجی، یاسمین بانو اکبر علی، زیب النساء رجب علی، عبیدہ بنت محمد حسین، محسن علی حسن علی، رجب علی، غلام حسین سایانی، زہرا بانو بنت قاسم علی، حبیب علی، فدا حسین آزاد، لیلا بانو حبیب بھائی، لیلا بانو حاجی بھائی، فدا حسین غلام حسین، سغرا بھائی لدب دیوجی، سکینہ بھائی غلام حسین، صابرہ فدا حسین، بلال حسین، علی رضا، برکت علی، شیر علی، روشن علی نذیری، فضا بانو شابان علی، گلبانو بنت کریم کھمجی، مناس لاکھانی، فضا بانو بندے علی، رجب علی اور ان کے سومجی اور ان کے رشتہ دار، شمیم خادم حسین اور ان کے رشتہ دار، حبیب علی، شیر علی اور ان کے رشتہ دار، شیرین بھائی حسین علی مرچنٹ اور ان کے رشتہ دار، حیدر علی ترابی اور ان کی زوجہ، امیر علی زبیر اور ان کے رشتہ دار، عبد الحسین حبیب اور ان کے رشتہ دار، محمد حسین امیر علی، فاطمہ بھائی اور سغرا بھائی زوجہ امیر علی، روشن علی ملجی مامدانی اور ان کے زوجہ، زبیر بھائی اور ان کے رشتہ دار، نرگس بنت محمد علی، معصومہ بنت رضا حسین، فدا حسین نور محمد، فاطمہ بھائی بنت غلام علی، محسن رضا فدا حسین، غلام رضا فدا حسین، زرینہ بنت فدا حسین اور تمام مراجع کرام مرحومین، تمام علماء عظام مرحومین، تمام شہدائے ملت، اس امام بارگاہ کے تمام ارکان اور کارکنان مرحومین، آپ اور ہم سب کے مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد